حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے وہ عنوان ہے جو بہت زیادہ ہمارے کانوں میں پڑنے والا، ہندی کے الفاظ میں اگر بولے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دیش بھکتی۔ تمل میں اسی کو دیسا بھکتی کہتے ہیں، حب الوطنی کہتے ہیں، حب وطن کہتے ہیں، اپنے وطن سے محبت، پیار۔ ابھی ہمارے سامنے اگلے جمعے سے پہلے جنوری کی 26 تاریخ ہے۔ وہ دن آپ کو معلوم ہے کوڑیے رس دنم، جمہوریت کا یوم جمہوریت جس کو کہتے ہیں، ریپبلک ڈے۔ اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ 2-3 باتیں آپ کے ذہن میں اس ابھی جو تازہ ماحول ہے اسی وقت بٹھا دیا جائے، بہت کام آ جائے گی۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر 2 قسم کے سوالات بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، ایک کوسچن یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان یہاں کے نہیں باہر کے، ان کا کنیکشن، ان کی محترم جگہ، ان کی عبادت کی پسندیدہ جگہ، یہ ساری چیزیں ہیں مکے میں، مدینے میں، عرب میں، تو یہ یہاں والے نہیں، یہاں کے اصل نہیں ہے۔ دوسرا غلط سوال، رانگ توران اور کیلوی، بالکل غلط سوال دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دیش کی بھکتی، وطن کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں کے دونوں سوال بالکل غلط ہیں۔ ہم جانتے ہیں جیسا ہم کو اپنے وجود کا یقین ہے، اسی طرح پورا 100%، 200% پورا کا پورا ہم کو پورا یقین ہے کہ 2 کے 2 دعوے بھی بھوکس دعوے ہیں، غلط دعوے ہیں، فوکس ہیں، پورا کا پورا جھوٹ۔ محبت وطن سے، اپنے پیدائش کی جگہ سے، جہاں جس ملک میں انسان پیدا ہوا ہے وہاں کی محبت ہر انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ فطری ہے، کسی کے سکھانے سے آنے کا نہیں، وہ قدرتی ہے، نیچر ہے، بئی نیچر آنے کی چیز، کسی اور کو سکھانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے پاس سننے کی ضرورت نہیں، سن کر، سیکھ کر، جان کر آنے کی چیز نہیں ہے، یہ خود بخود آنے کی چیز ہے، وطن کی محبت۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ 3 حیوانات ایسے ہیں، 3 جاندار ایسے ہیں۔ نمبر 1 ہے پرندے، نمبر 2 ہے اونٹ، نمبر 3 ہے انسان، ہم انسان۔ ان 3 جانداروں کو بہت بہت زیادہ، بقیہ تمام سے بھی زیادہ، جہاں پیدا ہوئے ہیں اس علاقے سے، اس ملک سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک کہانی آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک چیل کو اپنے پاس رکھا تھا، چیل کو بہت زیادہ پیار، لاڑ، ایسا کہ بادشاہ کے بعد اگر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا اگر ہے کوئی تو وہ چیل، بہت زبردست اس کے لیے انتظامات۔ بادشاہ جہاں جاتا، جیسے رہتا، پورا کا پورا اس بادشاہ کے ملک کے اندر پورا زبردست اختیار مل کے تھا چیل کے لیے۔ ایک دن بادشاہ چیل سے پوچھنے لگا کہ چیل، تو میری ملک میں، میرے ساتھ میں ہمیشہ رہتا ہے، بڑا زبردست، بہت خوشی کے ساتھ تو ہے، میرے سے بھی زیادہ تو اوپر اڑنے کی وجہ سے، میرے سے بھی زیادہ تو میرے ملک کی، میری حکومت کی زمین کو تو بہت اچھا دکھتا ہے، مجھے اس میری حکومت کے اندر رہنے والی بہترین جگہ، بہت بیوٹیفل ہو، بہت زبردست ہو، ایسی جگہ تو مجھے بتا، چل آج نکلتے ہیں۔ چیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ میں چیل اڑنے لگا، نیچے بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے 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 راستے میں ایک ایسا باغ آیا،
بڑا زبردست باغ و بہار، سرسبز علاقہ، جدھر بھی دیکھے ہرے پھل کے درخت، سبزیوں کے درخت، زبردست علاقہ ہے۔ بادشاہ سوچا کہ یہی جگہ ہوگی، اتنی خوبصورت جگہ ہے نا یہ، لیکن چل رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا، یہ بھی آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ آئی جہاں پر پانی ہے، ادھر ایک طرف، ادھر ایک طرف، ادھر ایک طرف تالاب ہے، درمیان کی بہترین جگہ، کہیں اوپر کہیں نیچے، ایسی خوبصورت سرزمین تھی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہوگی، لیکن چیل رکا نہیں، آگے بڑھا۔ ایسے چلتے چلتے 2-3 جگہ آئے، آخر میں ایک پالائی ونم جسے بولتے صحرا، بالکل ریگستان کا علاقہ، ریت کا علاقہ، ایسا ایک آیا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک پہاڑ کا ایک پتھر تھا، چٹان، سیدھے جا کے چیل اس پر بیٹھ گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ پیاری جگہ یہی ہے، سب سے پیاری جگہ، یہ پیاری جگہ، دھوپ گرمی چاروں طرف، رتی برابر بھی پل پونڈ کر کے بولیں گے نا، گھاس کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے، یہ جگہ کیسی پیاری ہو گئی؟ چیل نے کہا کہ اصل میں میری پیدائش یہی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ انسانوں کو جنرلی، انسانوں کو وطن سے محبت سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سکھا کے سن کے آنے کی چیز نہیں ہے، بائی نیچر آنے کی چیز ہے۔ اسپیشلی خصوصاً خاص طور پر اگر بولا جائے کہ مسلمانوں کے پاس تو اپنے وطن سے، اپنے پیدائش کے یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں سے وفاداری، اس ملک کے لیے قربانی، اس ملک سے محبت، یہ ساری چیزیں عام لوگوں سے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر، کیونکہ مسلمانوں کو وطن سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ ان کے ایمان کے ساتھ، ان کی عبادتوں کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ایک میٹر ہے، وہ الگ کوئی جدا چیز نہیں ہے، ان کے ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری شریف کی 3 حدیث ہے، حدیث نمبر 3، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، غار حرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، پہلی وحی ہے، اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ڈر گئے حضور علیہ السلام، دل کے اندر کپ کپی تاری، گھبراہٹ سی ہو گئی ہے۔ گھر کو آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ہمارے لیے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اللہ کے رسول آ کے جو ہوا وہ بتائے کہ ایسی ایک شکل، بڑی شکل اس سے میں ملا، وہ اس نے یہ کہا، میں یہ کہا، سب بتایا، اور گھبراہٹ کی وجہ سے جسم میں گویا بخار آ گیا ہے، پورے جسم میں کپ کپی تاری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوی تسلی کے لیے بڑی زبردست باتیں بولے، وہ اب ٹاپک میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں بولتا، میں تو بڑی تسلی کی زبردست باتیں بولے۔ بیوی ہونا ہے تو اس کی وہ علامت، خوش کر دینا شوہر کو تسلی دینا، ضرورت کے موقع پہ اس کو تسلی دینے کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، کمبل اوڑھ دیا، اڑا دیا۔ جب اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام ہو گئے تو اپنے ایک چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، ان کا نام، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی۔ یہ ورقہ بن نوفل کون؟ جو نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری سو جو کتاب ہے نا بائبل، انجیل، اس انجیل کو لکھنے والے تھے، اس کے عالم تھے، جاننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اس کے علاوہ دیگر بنو اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی شریعت کو جاننے والے تھے۔ اب ان کے پاس جا کے حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور کہا کہ آپ بتائیے ان کو، وہ جواب دیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے پورا ماجرا سنایا، وہ سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی نافوس ہے، وہی ناموس ہے۔ ناموس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اللہ کا پیغام لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ جب اللہ کسی کو نبی بناتے ہیں ان کے پاس اس فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں۔ مجھے اشارے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھی فیوچر میں، آنے والے زمانے میں ورنگالتیلے انگلیم اللہ نبی آگا تیرن دیڑپان ادرکان اتاچی عری کو ردانی دے، تو آپ بھی نبی بننے والے ہیں۔ آپ کی قوم ہے نا، آپ کو ایسی تکلیف دے گی، یعادا، آپ سے دشمنی کرے گی، آپ کو تکلیف دے گی، آپ کو ستائے گی، آپ کو مارے گی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے، مکے والے آپ کو ماریں گے۔ سب سنتے ہیں حضور، سنتے ہیں، لیکن جب ایک پوائنٹ پر پہنچے، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اذ یخرجوک قومک، جب تمہاری قوم ہے نا اس مکے سے تم کو نکال دے گی، اپنے پیدائش، اپنے وطن، اس محبت کے اس وطن سے نکالنے کی بات جو ہی حضور سنے، اب برداشت نہیں کر سکے حضور، فوراً حضور کا منہ کھل گیا، فوراً حضور پوچھنے لگے اب مخرجی ہو، مکے سے نکالیں گے کیا؟ مکے سے نکالیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات کو سن کر کتنا ڈر آیا ہوگا،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے پیدا ہونے والے اس ملک مکۃ المکرمہ کی کتنی محبت رہی ہوگی. تکلیف دیں گے، ماریں گے، دشمنی کریں گے، یہ ساری بات سنیں، لیکن اس کے بارے میں سوال کریں نہیں. جب بولے کہ ملک سے نکال دیا جائے گا آپ کو، آپ کے یہ لوگ قوم والے دشمن بن کے نکال دیں گے، خاموش نہیں رہ سکے حضور. تو محدثین کہتے ہیں کہ دیکھو محبت وطن، دیش بھکتی جو بولتے ہیں نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی میں، رسول میں جب یہ بات تھی، ان کو فالو کرنے والے ان مسلمانوں کے اندر یہ چیز ضرور ہوگی. یہ کسی اور کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو دیش بھکتی کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں. حب الوطن یہ تو مسلمانوں کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا، اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرنا ہے، مدینہ جانا ہے. مکے سے بے پناہ محبت، ہجرت کرنا ہے، مدینہ جانا ہے. مدینہ جانے کے لیے مکۃ المکرمہ سے نکلے کعبۃ اللہ کے اتنی دور میں. آپ کو معلوم ہوگا، جو خوش نصیب حج یا عمرہ کو جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، میقات ہوتا ہے. میقات خاص خدن المنازل جحفہ بول کے کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں کہ اس کے آگے مکے کے اندر آنے والا بغیر احرام کے آ نہیں سکتا، آنا جرم ہو جائے گا. تو اس کے آگے اندر احرام کے بغیر نہیں آنا. ویسی ایک جگہ ہے 100-150 میٹر سے 100 یا 150 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے. وہاں تک گئے حضور. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ جیسا پیچھے مڑ کے دیکھتے جائے گا نا، ایسی محبت مکۃ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں. مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں حضور. کعبۃ اللہ سے بات کرتے ہیں، اے مکہ، اے کعبہ، تو ہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے میرے دل میں. احبک الیہ، سب سے زیادہ فیورٹ اور پسندیدہ پیار بھری جگہ تو ہی ہے. اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تیرے علاوہ ما سکنت غیرک، تیرے علاوہ اور کسی ملک میں کسی زمین میں جا کے ٹھہرنا مجھے پسند نہیں. حضور بول رہے ہیں. آپ سمجھیں اس بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جانے کے بعد بار بار بخار ہو رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بار بار بخار ہوتا ہے. ایک جگہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اسی جگہ روک کے وہ بات بول کے میں آگے بڑھتا ہوں. ہم مسلمانوں کے اندر اتنی محبت، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کیا بولنا چاہتا ہوں میں، بہت سے ہمارے اکابر کے نام ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اپنے ملک کی طرف، جو مدر لینڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مادری وطن جو ہے نا، اس ملک کی طرف اپنی نسبت، اپنا تعلق جوڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے. حضرت سلمان فارس کہتے تو فارسی مشہور، حضرت بلال حبشہ کہتے حبشی ہم کہتے ہیں نا. حضرت امام بخاری، ان کا نام نہیں ہے، وہ بخارا رشیا جو ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے اندر بخارا ایک شہر ہے، اس شہر والے تھے، اس لیے بخاری. بات سمجھنا کہ ہم مسلمانوں کے اندر وطن سے محبت بے پناہ. مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں کے کلچر، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا موسم سیٹ نہیں ہو رہا ہے مکۃ المکرمہ سے جانے والے مہاجر صحابہ کو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار پڑتے ہیں، بار بار بیمار. حضرت صدیق اکبر بار بار بیمار. یاد آتا ہے ان کو مکہ، ہماری وہ زمین، ہمارا وہ ملک کتنا اچھا تھا نا، وہاں ہمیں بیمار نہیں ہوتے تھے نا. تو اشعار بولتے، عربی میں اشعار ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ ہے، بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اشعار کیا بولتے تھے؟ مکۃ المکرمہ کے پانی کو، مکۃ المکرمہ کے پہاڑ کو، مکۃ المکرمہ کے گھاس کو، ان سب چیزوں کے بارے میں یاد کر کے تعریف کرتے. مکے کے وہ گھاساں کیسے، مکے کے وہ پہاڑاں کیسے، مکے کا وہ پانی کیسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نہیں، مدینہ منورہ ہم آ گئے، اب اس کو ہم نے اپنا ملک بنا لیا، اب یہاں کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تو صحابہ کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اس وقت، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا کر دے. کحبنا مکہ، جتنی محبت مکۃ المکرمہ کی ہمارے دلوں میں ہے نا مکے والوں کو، اس سے بھی زیادہ، اس کے جیسا سیم او اشد، یا اس سے بھی زیادہ محبت پیدا کر دے. مدینے کی محبت صحابہ کے دل میں لانے ہی کے لیے اللہ کے رسول نے بارہا کہا، ان المدینہ طیبۃ، ان المدینہ طابۃ. مدینہ ایک پاکیزہ شہر، مدینہ ایک بہترین شہر، مدینہ بیماریوں کی جگہ نہیں، بیمار آدمی بھی آتا ہے تو شفا پا لینے کی جگہ.
ایسی ایسی روایتوں کے اندر اللہ کے رسول دعا کر اللہم بارک لنا فی صاعنا، یا اللہ مدینے کے تول میں، مدینے کے پیمانے میں برکت دے، وبارک لنا فی مدینہ، بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ مدینے کے باغ، کھیت، پھل، اس کے اندر برکت دے۔ ایسا دعائیں کر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کی محبت بٹھائی۔ مسلمان جہاں کہیں پیدا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کنفرم کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اسی ملک میں، اسی ہندوستان پیارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں، تو آٹومیٹک اس کی محبت ہمارے دل کے اندر رہے گی ہی رہے گی۔ ایک مسلمان کسی ملک کو جاتا ہے، ٹیمپرری ہی کیوں نہ ہو، جاتا ہے تو وہاں کی بھی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، لازمی چیزیں۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت تو میں خطبے کے اندر پڑھا تھا، اس کو بھی بول کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتے، اگر اللہ بول دیا بولو نا کہ تمہارا یہ وطن تمہارا اصل ملک ہے، لیکن یہاں سے تم کو جانا ہے، تب بھی انسانوں کا دل تیار نہیں ہوتا کرتا۔ اللہ بولے تو تیار نہیں ہوتا کرتا، دوسرے بولنے سے کان سے مسلمانوں تیار ہو جائیں گے ملک چھوڑنے کے واسطے۔ اللہ بولے تو تیار نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے نکلو بول کے اگر ہم حکم دے دیں، تب بھی اگر 100 کو بولے تو بہت کم ہی لوگ وہ کریں گے، اکثر لوگوں کا دل تیار نہیں ہوگا۔ وطن سے محبت کو اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ ایمان کے ساتھ جوڑ کر، بلکہ مفسرین یہ کہتے ہیں انسان اپنے ذات کو، اپنی جان کو کتنا پیارا رکھا ہے، کتنا اپنے آپ کو چاہتا ہے، ویسی محبت اس کو اپنے وطن سے ہوتی ہے۔ اسی لیے وطن پر کچھ آنچ آ جائے تو اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وطن کی محبت، وطن کی حفاظت اس کو زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں اور 2-3 مثالیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی، اپنے بچے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان دونوں کو جا کے چھوڑتے ہیں مکہ المکرمہ کی اس سرزمین میں۔ جب جا کے چھوڑے، ایک انسان نے، ایک چڑی کا بچہ نہیں بولے جاتا، کچھ بھی نہیں ہے، پورا کا پورا سنگلا، وادی غیر ذی زرع، کیسی وادی تھی، رتی برابر بھی کوئی گھاس پھوس نہیں، انسانوں کے بسنے کے قابل جگہ نہیں۔ اب دیکھو ہیں صرف اور صرف 2، بیوی اور بچہ، لیکن دعا کیا کرتے ہیں معلوم؟ تھوڑے دن کے لیے بھی کسی ملک میں جا کے مسلمان رہتا ہے تو وہاں کی محبت انسان کے، مسلمان کے دل کے اندر آ جاتی۔ اسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین میں سے ہم بھی آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے میں الف لام میم کے اندر کتنی ساری دعائیں، اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ، یہ مکہ، یہ شہر کون ہے؟ اب بیوی بچے کے سوا کوئی بھی نہیں، لیکن دعا کیا کرتے ہیں معلوم؟ فیوچر میں یہ ملک آباد ہو جائے گا، ایک شہر، ایک سٹی بن جائے گی، یہاں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کو ہر طرح کے میوے ملنا، پھل ملنا، پوری دنیا کے اندر ملنے والی چیزیں، اچھی چیزیں آسانی سے یہاں ان کو مل جانا، یہاں امن، شانتی، سکون دے اللہ، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں محبت دے اللہ، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر محبت کے ساتھ آئے جائیں، ایسا کر دے اللہ۔ ٹیمپرری ایک جگہ کو جاتے ہیں تو اتنی محبت، اس ملک سے وفاداری 100% نبھاتے ہیں مسلمان۔ سورہ کہف کے اندر ہم جو جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں نا، سورۃ الکہف، اسی کے اندر ذوالقرنین کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اسی ذوالقرنین کو اپنی تاریخ کے شہسواروں میں کہہ کر فخر کرنے والے ہم مسلمان۔ قالوا یا ذوالقرنین، ذوالقرنین اپنے سفر میں جاتے ہیں، جاتے جاتے ایک جگہ رکے، تھوڑا ٹیمپرری قیامت رکے، پھر آگے جانا ہے، لیکن وہاں کے لوگ آ کے بولے یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھیں یاجوج ماجوج، ذرا مدد کر کے جاؤ۔ تھوڑے دن رکے نا، اس نمک حلالی سمجھے نا، تھوڑے دن رکے نا، اس ملک سے محبت جو تھی نا، اس محبت کا ثبوت دے حضرت ذوالقرنین کیا کیے؟ مستقل 1 سال 2 سال کی مدت کے لیے وہاں رک کر زبردست دیوار بنا کے یاجوج ماجوج کے فتنے سے اس ملک کو مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کر کے محفوظ کرا کے ہی آگے بڑھے۔ ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ کہنا کیا ہے اصل میں؟ ملک سے وفاداری، ملک سے محبت مسلمان کو کسی اور کو سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن وفاداری کا کیا مطلب ہے؟ وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں آنے والی آفتوں کو دور کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، جاتے ہی اگریمنٹ، وہاں یہودیوں کے ساتھ اگریمنٹ، فلان کے ساتھ اگریمنٹ کہ یہاں پر کوئی بھی آفت نہ آئے تو ہم ایک ساتھ مل کے لڑیں گے۔ جاتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی،
وہاں پر کوئی آفت آئے گی تو دور کرنا. ہمارے جو اکابر ہیں نا، ہم 15 اگست اب 26 جنوری میں ہیں، 15 اگست کے اندر ہمارے اکابر کی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو خون کی ندیاں ہمارے اکابر بہا دیے تھے، اس کے بارے میں ہم سنے تھے. ہمارے جو اکابر کا ہندوستان کو آزاد کرنے سے لے کر ریپبلک جمہور بنانے تک کا جو ہمارے اکابر کا سفر ہے، لمبا سفر، بچہ عورت مرد سارے کے سارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دیا، ملک کے لیے نذرانہ بنا کے اپنے خون کو پانی کی طرح بہا دیا. کیوں کیے؟ یہی دیش بھکتی ہے. ملک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ملک پر کوئی خطرہ آ جائے، غیروں کی بری نگاہ پڑ جائے تو اس سے بچا کے ملک کو محفوظ کرنے کا کام ہمارا اللہ کے رسول کر کے دکھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھائے. مٹی سے محبت جو ہے نا، بات لمبی ہو جاتی ہے. مٹی سے جو محبت ہے یہ باقاعدہ ہم کو سکھایا گیا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث، آپ کو تعجب ہوگا، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جب کسی کو پھوڑا پھنسی ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے، ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. کیا کرتے تھے حضور؟ یہ کلمے کی جو انگلی ہے نا، شہادت کی انگلی، اسے مٹی میں لگاتے، مٹی میں لگاتے، تھوڑا سا اس میں لعاب اس طرح سے کر لیتے، تھوک کے چھینٹے اڑ جاتے، اب مٹی میں لگاتے، لگا کے اس کو جہاں پھوڑا پھنسی زخم ہے اس میں لگاتے. دعا پڑھتے تھے حضور، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. ہم اس ملک میں اگر پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں ہمارے لیے شفا. یہ کون؟ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کی حدیث آئی، ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا. ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، کیا معلوم بولا گیا ہے؟ تو اگر اس ملک کا مالدار ہے، اسی ملک کے غریبوں کو تیرے مال کی زکوٰۃ پہنچنا، کسی اور کنٹری کو جا کے دینا نہیں ہے. وطن سے، ملک سے محبت کو ایسا ہم کو شریعت کے احکام میں، عقائد میں، ایمان کے ساتھ جوڑ کر سکھا دیا گیا. مکے والے کہیں سفر میں جاتے نا تو ایک تھیلی میں، ایک مٹھی میں ہاتھ میں مٹی لے کے رکھ جاتے تھے، مکۃ المکرمہ کی مٹی. کیا واسطے؟ لاجک دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باہر بہت دور چلے جاتے ہو، 5 4 مہینے کا سفر کر کے جاتے، وہاں جانے کے بعد ان کو سردی ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے تو مٹی تھیلی میں رکھے نا، وہ کھول کے سونگھ لیتے تھے. پیدا ہوئے اس زمین کی جو مٹی ہے، وہ مٹی کی خوشبو سونگھ لیتے تھے، ان کو طبیعت اچھی ہو جاتی تھی. لاجک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص دے کر بھیجے، وہ ان کے چہرے میں ڈالا گیا، وہ خوشبو سونگھے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس میں وہ شفا کا اثر ہے، اس کی خوشبو کو سونگھنے کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت حضرت یعقوب کو، خوشبو سونگھے اچھی ہو گئی، بینائی آ گئی. کہنے کو تو باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ اتنا ہے کہ اس وطن سے محبت کی علامت، دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے یہاں اس ملک کی ترقی میں ہم کو کام کرنا، آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنا. یہاں اگر کوئی خراب ملک کو برباد کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کو ختم کرنا. ملک کو آباد کرنے کے لیے جو کرنا ہے، فائنانس کے اعتبار سے، کھیتی یہ بھی ہے، مسلمانوں کو اس میدان میں آگے آنا چاہیے. کھیتی، باغ اور بزنس کے اعتبار سے بھی ملک کو ترقی کے راستے میں لے جانا، پڑھائی کے اعتبار سے بھی ملک کو ترقی کے راستے میں لے جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمایا. آمین.